Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, in our previous lecture, we have discussed the lesson choice of career. And this is your lesson number 2. In this lesson, we will discuss the comprehension part of the chapter. جب ہم نے چیپٹر پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک کیریئر کاؤنسلنگ ایک فرم ہے اور ایک کاشف ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ان سے معلومات حاصل کرتا ہے، تو ان ریٹرن وہ جو کیریئر کاؤنسلنگ فرم ہے وہ ایک لیٹر لکھ رہی ہے اس کو، اور جس کے اندر اس نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ what are the key things which you have to keep in your mind while opting any career. choice of career جو ہے اس وقت آپ نے کون سی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. Let's begin with the questions and we will try to answer those questions according to that chapter, جس کے اندر ہم نے ایک لیٹر پڑھا. کیریئر کاؤنسلنگ ایک جو فرم ہے اس نے کاشف کو جو ایک لیٹر لکھا تھا about the choice of career. First question, the statement of the question is what is the dominant theme of the letter. اس لیٹر کا اگر آپ تھیم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ کیا تھیم سجیسٹ کریں گے؟ ویسے تو جو اس کا ٹائٹل ہے یہی اس کا بہترین تھیم ہے، چوائس آف کیریئر، لیکن اس کے علاوہ دو میں نے یہاں پہ تھیمس جاٹ ڈاؤن کیے ہیں. ون از فلی رسپانسبل فار ہز اون کیریئر، کہ ہر انسان اپنے کیریئر کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. کسی کے کہنے پہ آپ اپنے لیے کیریئر آپٹ کریں گے تو وہ پرابلمیٹک ہوگا، اس کے اندر فیلئر کا جو ہے وہ فیکٹر جو ہے وہ انوالو ہو سکتا ہے. اگر آپ پریگمیٹیکلی، اگر آپ سینسیبلی، اگر آپ پراپر جو ہے تھرو ایک پروسیس اپنے لیے ایک کیریئر آپٹ کریں گے تو وہ بہترین ہوگا. سو میرے حساب سے جو تھیم ہے اس لیٹر کا وہ ہے کہ ون از فلی رسپانسبل فار ونس کیریئر. ٹھیک ہے، اپنا چوائس آف کیریئر میں رسپانسبل ہوتا ہے ہر بندہ، ہر انڈیویجول اپنے چوائس آف کیریئر کے لیے. پھر چیز یور کیریئر پریگمیٹیکلی، یہ بھی ایک تھیم ہو سکتا ہے کہ سینسیبلی اپنے کیریئر کو چیز کرنا ہے. آپ نے ساری چیزیں جو ہے اسیس کرنی ہے، سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی لائکس اور ڈس لائکس، آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ کون سی آپ کو سپورٹ کرے گی جس بھی فیلڈ کو آپ آپٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد مارکیٹ ٹرینڈ کو بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے، اس کے اندر جو آپ نے اپنے لیے پروفیشن آپٹ کیا ہے، اپنی چوائس جو ہے وہ کیا پریگمیٹیکلی ٹھیک ہے، سینسیبلی آپ نے سلیکٹ کیا ہے، ریئلسٹیکلی کیا وہ اپلیکیبل ہے، اس کے اندر کوئی رسک فیکٹر تو نہیں ہے، اور مارکیٹ میں اس کیریئر سے ریلیٹڈ سیچوریشن تو نہیں ہے، آلریڈی لوگ زیادہ اس کیریئر کے اندر انوالو تو نہیں ہے. یہ سارے آپ نے فیکٹرز جو ہے خود دیکھنے ہوتے ہیں. تو آپ نے چیز یور کیریئر پریگمیٹیکلی، سینسیبلی اپنے کیریئر کو آپٹ کرنا ہے، یہ بھی اس کا تھیم ہو سکتا ہے. کوشچن نمبر 2 اسٹیٹمنٹ ہے جی وائی ڈز ناٹ دا کیریئر ایکسپرٹ مینشن اینی اسپیسیفک پروفیشن ایز کیریئر. کاشف جب وہ کیریئر کاؤنسلنگ فرم سے ہیلپ لیتا ہے اور اس کو ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے اپنے لیے کیا کیریئر آپٹ کرنا چاہیے، تو وہ جو کیریئر ایکسپرٹ ہے، کیریئر کاؤنسلر ہے، وہ اس کو ایک پرٹیکولر کیریئر کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا کہ آپ یہ آپٹ کریں. ٹھیک ہے، ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں دے ایزسٹ انڈیویجولز ان سلیکشن آف فیلڈز، وہ ایزسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں، ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں. آپ کے لیے کوئی پرٹیکولر یہ اسپیسیفک کیریئر جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کرتے، وہ آپ کو ایزسٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو میتھڈالوجی بتاتے ہیں کہ جس کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنی کیپیبلٹیز کو جانتے ہوئے، اپنی ایجوکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، مارکیٹ ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا کیریئر سلیکٹ کریں کہ جس کے اندر آپ اس کیریئر میں رہتے ہوئے، اس فیلڈ میں رہتے ہوئے، اس شعبے میں رہتے ہوئے آپ انجوائے بھی کریں کام کرتے ہوئے، اور پلس آپ کی ارننگ بھی ہو، جو کہ ٹھیک ہے اٹس دا سیکنڈ پارٹ، لیکن ارننگ بھی کمپلسری ہوتی ہے آکوپیشن میں. ٹھیک ہے، پھر ہیلپس دا کلائنٹس ان ایویلویشن آف ایبلٹیز اینڈ انٹرسٹس. جو کیریئر کاؤنسلر ہوتا ہے وہ کیریئر آپ کو کیسے آپٹ کرواتا ہے؟ آپ کی کو ایویلویشن کے ذریعے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ ایویلویٹ کریں کہ آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں، آپ کے انٹرسٹس کیا ہیں. کیونکہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے ترجیحات کو اگر آپ جانیں گے، انٹرسٹس کو جانیں گے، تو آپ ایک بہتر طریقے سے اپنے لیے کوئی بھی شعبہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر کیریئر ایکسپرٹ نوز اباؤٹ پریگمیٹزم اینڈ انڈیویجولزم.
جو کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں دے آر ویری مچ اویئر اباؤٹ دی پریگمیٹزم اینڈ انڈیویجولزم. پریگمیٹزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ کریں جس کی پریکٹیکلٹی جو ہے وہ پاسبل ہو, پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹیبل ہو. تو جو آپ کے کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ایموشنز کو, آپ کی فیلنگز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ ریئلسٹک وے میں پریگمیٹزم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایک ایسا مشورہ دیں گے کہ جس کی پریکٹیکلٹی پاسبل ہو, جو پریکٹیکلی اچیویبل گول, کوئی ایسی فیلڈ جو اچیویبل ہو. ٹھیک ہے, انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے, اس کے خیالات, اس کے احساسات, اس کی فیلنگز یا اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بڑی ہائی ہوتی ہیں, لیکن اگر ان ایکسپیکٹیشنز کو ہی دیکھ کے کوئی اس کو فیلڈ جو ہے وہ بتائی جائے تو اس کے اندر فیلئر کے چانسز زیادہ ہیں. ایکسپیکٹیشنز ڈیفینیٹلی انسان کو ہائی رکھنی چاہیے, لیکن ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ریئلسٹک بھی ہونا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں, کہ آپ کیا جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کوالیفائڈ ہیں یا نہیں ہیں. آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا مارکیٹ کے اندر اس ایکسپیکٹیشن سے ریلیٹڈ جو فیلڈز ہیں اس کے اندر پاسبلٹیز ہیں یا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں. تو جو کیریئر کاؤنسلر ہوتا ہے وہ بڑا ویل اویئر ہوتا ہے پریگمیٹزم کے بارے میں. اور انڈیویجولزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان منفرد ہے, ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں, تو ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے, اس کی چوائسیز ڈفرینٹ ہیں, اس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں, اس کا میتھڈالوجی ڈفرینٹ ہے. تو اسی حساب سے وہ انڈیویجولزم کو سامنے رکھتے ہوئے, پریگمیٹزم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انڈیویجول کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ایویلویٹ کرے اپنی ایبلٹیز کو, اپنے انٹرسٹس کو, اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے کوئی ایک کریئر ایسا آپٹ کرے کہ جس کے اندر وہ ایزیلی ایگزیل بھی کر سکے, اس کے اندر ایزیلی سروائیو بھی کر سکے, اور اپنی لیونگ, اپنی ارننگ بھی کر سکے, تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر بہتر طریقے سے رہ سکے. تو اس لیے جو ایک کریئر ایکسپرٹ ہے وہ ایک پرٹیکولر, کسی بھی بندے کو ایک پرٹیکولر کریئر کے بارے میں نہیں بتاتا, لیکن اس کی بلکہ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتا ہے, اس کو سمجھاتا ہے کہ آپ کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک شعبہ, اپنے لیے ایک کریئر جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ. کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں وہاں پہ. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کوشچن نمبر 3 کی, وائی از دا ڈیسیژن آف چوائس آف کریئر کنسیڈرڈ دا ٹفسٹ, گیو ایگزامپلس فرام دی ٹیکسٹ آف دا لیٹر. کہ اپنی زندگی کے اندر ایک شعبہ اپنے لیے سلیکٹ کرنا یہ سب سے مشکل کام کیوں ہے, پریکٹیکل فیلڈ اپنے لیے سلیکٹ کرنا مشکل کیوں ہے. اب اس کوشچن کا آنسر ہم نے اس کوشچن کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا ہے ایگزامپلس کے ذریعے. ہمارے ٹیکسٹ جو ہمارے پاس لیٹر ہے, جو ہمارے پاس چوائس آف کریئر جو لیسن ہے, اس میں سے ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. تو دیکھتے ہیں جی, مسٹیکن ایمبیشن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ویری فیو پیپل آر بلیسڈ دیٹ دے نو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو اینڈ دے آپٹ دیٹ ویری پروفیشن اینڈ دے انجوائے وائل بینگ ان دیٹ پروفیشن. یعنی کہ اپنا پیشن جو ہے اپنا پروفیشن بناتے ہیں. بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں وداؤٹ گیونگ تھاٹ, وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ, پونڈر اباؤٹ, سوچے سمجھے بغیر. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ خداداد صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشن کو جانتے ہیں اور اس کو پروفیشن بنا لیتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا فلوک, زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مسٹیکن ایمبیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے لیے جو ایمبیشن ہے, اپنا جو مقصد ہے, اپنا کریئر, وہ اس کو غلط آپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کی ریزنز کیا ہیں کہ کریئر دیٹ سیم سیکیور اینڈ پے ویل. موسٹ آف دا ٹائم جو ہیومن بینگز ہیں وہ اپنے لیے کریئر آپٹ کرتے ہیں دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ ایک تو ایسا کریئر ہو جو سیکیور ہو, اور دوسرا جس میں پیسے جو ہیں وہ اچھے ملیں. فار ایگزامپل پاکستان کے سینیریو میں آپ دیکھیں, موسٹ آف دا پیپل دے آر گوئنگ بیہائنڈ دا گورنمنٹ جابس, کہ وہ گورنمنٹ جاب کرنا چاہتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ گورنمنٹ جاب سیکیور ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پے آپ کو منتھلی مل جاتی ہے, پھر لاسٹ میں آپ کی ریٹائرمنٹ جو آپ کی پینشن ہے, جو ریٹائرمنٹ آپ کی لگژریز ہیں وہ بھی فلفل ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے لوگ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے آؤٹ آف دا وے, ٹھیک ہے, اپنی چوائسیز کے اگینسٹ دا ول, اگینسٹ دا چوائسیز, اگینسٹ دا ایجوکیشن بعض دفعہ,
ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا پروفیشن آپٹ کرتے ہیں جس کو وہ سیکیور اور لیکن وہ انہیپی رہتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے ہیں اپنے کام سے، وہ اپنا کام پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. تو پرابلم سب سے جو ہے وہ ٹفسٹ کیوں ہے، کیوں ہم کیریئر سلیکٹ کرتے ہوئے یہ مشکل ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا پیپل دے سلیکٹ دے بیکم پری آف مسٹیکن ایمبیشن. وائی؟ بیکاز they try to select any profession which seems secure and which pays well. تو یہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے ایریا آف انٹرسٹ، اپنی ہابیز، اپنے لائکس ڈس لائکس کو دور رکھتے ہوئے وہ اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ مشکل کام ہے. پھر نیکسٹ ہے میٹامارفوسس. میٹامارفوسس کیا ہے؟ نتھنگ از کانسٹنٹ ایکسپٹ چینج. چینج آتی رہتی ہے، انسان کی لائکس ڈس لائکس چینج ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس آف دا مارکیٹ چینج ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ سم 50 to 60 ایئرز اگو جو آرٹس تھا، آرٹس کے جو سبجیکٹس تھے یا دوز ہو ور ویری گڈ ان لینگویجز ان آرٹس، دے ور انجوائنگ دا جابس، اور ان کو بڑا ریگارڈ کیا جاتا تھا، بڑا ان کو اچھی جابس ملتی تھی، ان کے پاس جو ہے نا کیریئرز بڑے اچھے ہوتے تھے. لیکن آپ دیکھیں جو ہی انڈسٹریلائزیشن، جو ہی ماڈرنائزیشن آئی، جو ورلڈ ہے وہ جو ہے مشینری کی طرف موو کرنے لگی، تو اب آرٹس اور لٹریچر جو ہے اس سے ہٹ کے انسان مشین کی طرف چلا گیا ہے. تو انجینئرنگ اور ڈفرینٹ آپ کی جو ہے آئی ٹی فیلڈس، وہاں پہ لوگوں کو اپرچونیٹیز زیادہ مل رہی ہیں، تو مارکیٹ میں کے ٹرینڈ میں چینج آ گیا. تو نتھنگ از کانسٹنٹ ایکسیپٹ چینج. چینج آتی رہتی ہے، انسان کی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس میں بھی اور مارکیٹ ٹرینڈس میں بھی چینج آتی ہے. تو یہ میٹامارفوسس ایک ایسا پروسیس ہے جو انسان کو بعض دفعہ جو ہے وہ اس پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اس کو کیریئر کیا آپٹ کرنا چاہیے. وہ 10 سال 5 سال پہلے وہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ فیلڈ آپٹ کرنی چاہیے، اور اس کے 5 سال بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر سیچوریشن ہوگی، یا مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے وہی ڈگری وہی پروفیشن آپٹ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں رسک فیکٹر اور اس میں جابس جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. تو اس وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے کیریئر سلیکشن، کہ یہ کیریئر سلیکشن کے وقت آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. اسمال ٹائم کے لیے اپنے بینیفٹس نہیں دیکھنے کہ لانگ ٹرم میں اس کیریئر سے آپ کو کیا بینیفٹس ہوں گے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. پھر ہے جی ریلیونٹ ایجوکیشن. ریلیونٹ ایجوکیشن بھی ایک ضروری چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اٹ بیکمس ٹف ٹو سلیکٹ کریئر. somebody wants to be an engineer، مطلب ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن ریلیونٹ ایجوکیشن کے لیے ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے گریڈز اچھے چاہیے. آپ کو جو ہے وہ ایک ریس ہے ایک جس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، جس میں گریڈز کے بعد پھر آپ نے کسی یونیورسٹی میں اگر آپ نے ایڈمیشن لے بھی لیا تو وہاں فیس اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ایکسپینسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ایجوکیشنل ایکسپینسز جن کو میٹ نہیں کر پاتا ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے کیریئر سلیکشن کے اندر ایک ڈیفیکلٹی آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کنسیڈریشن آف فیکٹرز بیانڈ پرسنل پریفرنسز، پوٹینشیل آؤٹ کمز اینڈ بیریئرز. کہ ٹھیک ہے پرسنل پریفرنسز بہت ضروری ہیں، لیکن انسان کو جو ہے پرسنل پریفرنسز سے ہٹ کے بھی سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی ترجیحات سے جو ہے وہ ہٹ کے پھر پوٹینشیل آؤٹ کمز، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی چوائس کا ہے، آپ کی پریفرنس کا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے. اور پھر بیریئرز آپ نے دیکھنے کہ آپ نے سلیکٹ تو کر لیا اپنے لیے پروفیشن اپنی چوائس کے مطابق، اپنی پریفرنس کے مطابق، لیکن آپ کو بعد میں جب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تو بیریئرز پریزنٹ سینیریو میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک مشکل کام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو وائل کیپنگ آل دیز تھنگس you have to select a career، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر یہ سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک ٹف جاب ہے اپنے لیے کیریئر سلیکٹ کرنا. نیکسٹ کوشچن نمبر 4 ہے جی، واٹ از سیلف اسیسمنٹ، ہاؤ فار از اٹ ہیلپ فل ان دا چوائس آف کیریئر. لیٹر کے بگننگ میں ہی وہ کہتا ہے کہ پریگمیٹیکلی میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا، تو اس میں سب سے پہلے چیز کہتا ہے کہ سیلف اسیسمنٹ. ٹھیک ہے، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے بارے میں جاننا. ٹھیک ہے، سیلف کے بارے میں جاننا. ٹھیک ہے، تو سیلف اسیسمنٹ کیا ہے اور کتنا، ہاؤ فار از اٹ ہیلپ فل ان دی چوائس آف کریئر. کے اپنے لیے کریئر، اپنے لیے شعبہ سلیکٹ کرنے میں سیلف اسیسمنٹ کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے.
ایویلویشن آف ون سیلف اور ونس ایکشنز ایٹیٹیوڈز اور پرفارمنس، یہ سیلف اسیسمنٹ ہے کہ آپ ایویلویٹ کریں گے اپنے ایکشنز کو کہ جو آپ کر رہے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو کہ آپ کا کیا کیلیبر ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا ٹیمپرمنٹ کس طرح کا ہے، اور پھر آپ کی پرفارمنس کہ آپ کیا پرفارم کر رہے ہیں اپنے ایجوکیشن کے مطابق، یہ سیلف اسیسمنٹ ہے. اب سیلف اسیسمنٹ کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کیریئر چوائس کے اندر، کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر؟ allows us to examine values, interests, personality and aptitude. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو سیلف اسیسمنٹ ہے وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو، پرفارمنس کو، ایکشنز کو جو ہے وہ آپ خود اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تو یہ ہیلپ کرتی ہے انسان کی ویلیوز کے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، اس کی پسند ناپسند کو، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کس طرح کی ہے، اور اس کا ایپٹیٹیوڈ کہ وہ کس کیلیبر کا آدمی ہے. تو سیلف اسیسمنٹ جب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے تو you will be able to know yourself properly, and then it will help you to select a career according to your choice. کہ آپ اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے کیلیبر کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنے ایریا آف انٹرسٹ کو جب آپ سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے ڈسکور کریں گے تو وہ ایک بڑا ہی ہیلپنگ ہینڈ ہوگا، اور وہ بڑا ہی ہیلپ فل ہوگا کہ آپ اپنے لیے اس چیز کے سے گو تھرو ہو کے اپنے لیے کیریئر جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. باقی جو پوائنٹس ہیں وہ ہمارے نیکسٹ بورڈ پہ ہیں. سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ. نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سلیکشن آف پوٹینشیل آکوپیشن. جب آپ سیلف اسیسمنٹ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، آپ کس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کون سی فیلڈز ہیں جس کے اندر آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں. تو پھر آپ ان تمام فیلڈز میں سے جو پوٹینشیل آکوپیشن ہے، جس کے اندر فائدہ ہے، جس کے اندر کوئی ویلیو ہے، جو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ان ہے ٹرینڈ، اس کے حساب سے آپ اپنے لیے کوئی شعبہ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے. پھر کریٹ اے کیریئر ایکشن پلان آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے لیے ایک کیریئر ایکشن پلان اپنی کیریئر کے بارے میں منصوبہ بندی کریں، ایک منظم انداز میں اپنا شعبہ سلیکٹ کرتے ہوئے، شعبہ زندگی سلیکٹ کرتے ہوئے اپنی منصوبہ بندی کریں، اور یہ سیلف اسیسمنٹ ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سیلف اسیسمنٹ آپ کی سیلف ایویلویشن میں مدد دے گی، اور پھر سیلف ایویلویشن، سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے آپ جو ہے وہ آکوپیشن سلیکٹ کرتے ہوئے بڑے کیئرفل ہوں گے اور اپنے لیے رائٹ آکوپیشن جو ہے وہ آپٹ کریں گے. نیکسٹ ہے جی کویشچن نمبر 5. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکسٹ کو آپ نے یو ہیو ٹو سمرائز دا ٹیکسٹ، اور پھر اس سمری کو آپ نے فلو چارٹ میں کریٹیکلی انالائز کرنا ہے، کہ جو آپ نے ٹیکسٹ کو سمرائز کیا ہے اس کو آپ نے فلو چارٹ کے ذریعے جو ہے وہ بتانا ہے. تو یہ بیسیکلی کیریئر چوائس کیسے کی جائے اس کا یہ فلو چارٹ ہے. اس میں جو کیریئر چوائس ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے سیلف اسیسمنٹ. آپ نے محاسبہ کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے اپنی انٹرسٹ کو، اپنے ویلیوز کو، اپنی ایجوکیشن کو، لائکس ڈس لائکس، ہابیز، پھر مارکیٹ ٹرینڈ کو، اور یہ ساری چیزیں آپ نے پریگمیٹزم کو سامنے رکھتے ہوئے ریئلسٹیکلی، یعنی کہ جو آپ نے کیریئر اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے کیا وہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے. تو پریگمیٹیکلی، ریئلزم ضروری ہے. آپ نے اپنے لیے چوائس آف کیریئر جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنے ایموشنز، فیلنگز اور ایکسپیکٹیشنز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے ریئلسٹیکلی اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ایجوکیشن جو ہے سپوز گریجویشن ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر لگ جائیں، یہ آپ کا جو ہے وہ انٹرسٹ ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ایجوکیشن اسی طرح ہی ساؤنڈ ہونی چاہیے. تو اپنی ایجوکیشن کو، اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ریئلسٹیکلی، پریگمیٹیکلی آپ نے سلیکشن کرنی ہے. پھر نیکسٹ ہے جی ایریا آف انٹرسٹ. جب آپ پریگمیٹزم کے ذریعے اپنا ایریا آف انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے، ایریا آف انٹرسٹ کے لیے ریٹروسپیکشن، ریکنسیڈریشن، بار بار اپنے ماضی کو دیکھنا ہے، اپنی ایجوکیشن کو دیکھنا ہے، اپنے ایریا آف انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. پھر ری ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ نتھنگ از پرماننٹ ایکسیپٹ چینج. تو آپ نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کیونکہ انسان ود دی پیسج آف ٹائم جب اپنی زندگی میں ہی گروز اپ، بڑھتا ہے،
میچور ہوتا جاتا ہے تو اس کی جو ہے لائکس ڈس لائکس چینج ہوتی جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بچپن سے ہی کسی ایک خواب کو لے کے گھوم رہے ہوں. آپ کے اندر اگر چینج آیا تو آپ نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, اور ساتھ آپ نے پوٹینشیل آؤٹ کمز کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ جو اپنے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں ایریا آف انٹرسٹ, کیا اس کا فائدہ ہے, اس کا کوئی آؤٹ کم پازیٹیو ہے یا نہیں ہے. اور کرنٹ ڈیمانڈس کو سامنے رکھتے ہوئے پوٹینشیل آؤٹ کم جو ہے یہ اس کا دیکھنا ہے. یہ پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ آپ اپنا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پھر ری ایڈجسٹمنٹ ہے. اگین ایریا آف انٹرسٹ آپ کے پاس آپ نے سلیکٹ کر لیا اس پروسیس کے ذریعے, لیکن آگے جا کے اگین اگر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں, فیل کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے اپنا جو کیریئر ہے اس کو ری ایڈجسٹ کرنا ہے, تو اٹس اوکے. آپ نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, اور ری ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے پھر وہی چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے. پھر آپ ری ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے آپ اپنے لیے کیریئر سلیکٹ کر لیں گے. تو نیکسٹ چیز ہے آرگنائزیشن, نظم و ضبط ضروری ہے. آپ اپنی تمام چیزوں کو ترتیب میں لے کے آئیں, آرگنائز کریں. اور آرگنائزیشن جب آرگنائز کریں گے آپ, ٹھیک ہے, اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کریں گے تو وہ پھر آپ کو پیشن بیکمز پروفیشن. پھر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ آپ کا جو پیشن ہے, آپ کا جو جذبہ ہے یا آپ کی جو خواہش ہے, وہی آپ کا پھر پروفیشن بنے گا, وہی آپ کا کیریئر بنے گا, وہی آپ کی فیلڈ بنے گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا فلو چارٹ ہے جس کے ذریعے ہم نے جو کیریئر چوائس آف کیریئر چوائس کو ہم نے ڈسکس کیا. لیٹس موو ٹو دا فرسٹ بورڈ, اور وہاں پہ ہم کوشچن نمبر 6 اور 7 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اسٹوڈینٹس, کوشچن نمبر 6 اسٹیٹمنٹ اس کی ہے, ایویلویٹ دا اسٹیپس آف کیریئر چوائس اینڈ ٹیل ہاؤ افیکٹو اور ادر وائز دے آر فار یور چوائس آف کیریئر. کہ آپ نے اسٹیپس جوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور پھر اس کا آپ نے بتانا ہے کہ اس نے وہ جو اسٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کیا, کیا وہ افیکٹو رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں, تو یہ آپ نے بتانا ہے. تو جو اسٹیپس ہیں وہ میں نے یہاں پہ جوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اسیس یور سیلف اسیسمنٹ. سب سے پہلے آپ نے سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے. اس میں آپ نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, اپنی ایجوکیشن کو دیکھنا ہے, اور اپنا جو اپنی فیلڈ جو آپ نے آپٹ کرنی ہے اس کے بارے میں پراپر طریقے سے اپنے آپ سے سوالات مختلف پوچھنے ہیں کہ کیا آپ اس فیلڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں, آپ کی وہ جو فیلڈ ہے کیا وہ آپ کے لیے پریفریبل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد میک اے لسٹ آف آکوپیشنس. جب آپ نے اپنے ایریا آف انٹرسٹ دیکھ لیا تو اس ایریا آف انٹرسٹ سے ریلیٹڈ جو شعبے ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں. جب آپ ان آکوپیشنس کی لسٹ بنا لیں گے, اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, ایکسپلور دا آکوپیشنز آن یور لسٹ. آپ کے پاس جو آکوپیشنز کی جو آپ نے مختلف شعبوں کی جو آپ نے لسٹ بنائی ہے اس کو پھر ایکسپلور کریں. نیٹ کے ذریعے اس کے بارے میں انفارمیشن لینا سٹارٹ کریں کہ وہ جو آکوپیشنز ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے, اس کے اندر جو آرگنائزیشنز ہیں کون سی انوالو ہیں, اور مانیٹریلی اس کے اندر بینیفٹ کیا ہے. اس ساری چیزیں آپ نے اس کو پھر اس سے ریلیٹڈ کہ جو ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہے کیا وہ اس کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ آکوپیشنز کی اس لسٹ کو جو آپ نے بنائی ہے اس کو آپ گو تھرو کریں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ آکوپیشنز آپ اپنے لیے بہتر سمجھیں گے, کچھ کے بارے میں آپ کا خیال ہوگا کہ یہ مشکل ہیں یا اس میں ہرڈلس زیادہ ہیں اور پرابلمیٹک ہیں. تو پھر آپ ایک اور لسٹ بنائیں گے, کریٹ اے شارٹ لسٹ, چھوٹی لسٹ بنائیں گے جس کے اندر آپ جو آکوپیشنز ہیں ان کو شرنک کر دیں گے کہ آپ اپنے لیے کچھ شعبے جو سلیکٹ کریں گے جس میں آپ نے کام کرنا ہے, جس کے اندر آپ نے انٹر ہونا ہے. پھر کنڈکٹ انفارمیشنل انٹرویوز. اب جو آپ نے شارٹ لسٹ بنائی ہے اس سے ریلیٹڈ پھر آپ اپنے دوستوں سے, اپنے کلیگ سے, اپنے فیملی ممبر سے, اپنے ٹیچرز سے, ٹھیک ہے, لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یا اس آکوپیشن کے اندر کام کرنے والے لوگوں سے, ان سے انٹرویوز لیں کہ بھائی وہاں پہ کام آپ کیسے کریں گے, کیا کام کرنا ایزی ہے, کیا جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہ اس کے لیے اپروپریٹ ہے. ساری چیزیں آپ نے اس سے ریلیٹڈ کافی سارا انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرنی ہے. پھر میک یور کیریئر چوائس. فائنلی پھر ان تمام آکوپیشنس میں سے آپ ایک کیریئر اپنے لیے آپٹ کریں کہ یہ کیریئر جو ہے یہ میرے لیے بہتر ہے. پھر
آئیڈینٹیفائی یور گولز، اور پھر آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ میرے گولز ہیں، میں نے یہ کریئر اپنے لیے آپٹ کر لیا ہے، میں نے انجینئرنگ کرنی ہے، ایروناٹیکل انجینئرنگ. اٹ مینس کہ میرا جو گول ہے وہ ابھی کیا ہے، آفٹر میٹریکولیشن جو میری انٹرمیڈیٹ ہے اس میں نے مارکس اچھے حاصل کرنے ہیں. پھر آپ کا جو نیکسٹ گول ہے وہ کیا ہے کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو ایروناٹیکل انجینئرنگ آپ کو کرواتی ہیں. آپ اسی حساب سے اپنے گولز کو سیٹ کریں گے، اور پھر آپ نے پلاننگ کرنی ہے، شارٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ بھی. شارٹ ٹرم پلاننگ مثلا آپ اگر اچھے نمبر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ آپ اپنے جو مڈ ایگزامس ہیں ان میں اچھے نمبر لیں، آپ پری بورڈ میں اچھے نمبر لیں شارٹ ٹرم، پھر آپ فرسٹ ایئر میں اچھے نمبر لیں، پھر آپ سیکنڈ ایئر میں. کیونکہ آپ کی لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے وہ کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو بی این ایروناٹیکل انجینئر. تو آپ پھر نیکسٹ آپ کی شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہوگی کہ یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ جو ہے اس میں نے اچھے نمبر لینے ہیں. پھر انٹری ٹیسٹ کے بعد آپ نے یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ انٹر ہونا ہے، تو وہاں پھر آپ کے جو سیمسٹر وائز ایگزامس ہیں ان میں آپ نے جی پی اے مینٹین کرنا ہے. وہ پھر شارٹ ٹرم آپ کے جو گولز ہیں وہ جا کے آپ کا جو ایمبیشن ہے، آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا کیریئر ہے، اس کو اچیو کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور پھر رائٹ اے کیریئر ایکشن پلان. اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنا کیریئر ایکشن پلان، آپ نے جو اپنے لیے شعبہ سلیکٹ کیا ہے اس کے لیے ایک مکمل جامع جو ہے پلان، اس کے اندر طریقہ کار آپ نے واضح کرنا ہے جس کو فالو کریں گے تو آپ پھر اس اپنے گول تک، اپنے کیریئر تک پہنچ پائیں گے. سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. ہم نے کمپریہنشن میں جو 6 کویشچنس تھے ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیے. ہوپ سو یو ہیو انڈرسٹوڈ دس چیپٹر پراپرلی اینڈ اٹ ول ہیلپ یو آؤٹ in your career counseling. اور کیونکہ now you are in intermediate, definitely after intermediate you will be going to join any university جس میں آپ نے اپنے لیے ایسی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے کہ جس کے بعد آپ اپنے لیے ایک کیریئر آپٹ کریں گے. تو بی پریگمیٹک، بی پریکٹیکل، اور ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ ٹرینڈ اور ریئلسٹیکلی جو ہے اپنی سیلف اسیسمنٹ کے بعد اپنے لیے کوئی کیریئر جو ہے وہ ابھی سے ہی آپ آپٹ کریں. آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سو مچ.